بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کنتا، اور نہیں تھے آپ بے جانب طور، کوئی طور کی جانب جبکہ ہم نے ندا کی تھی، لیکن رحمتا من ربک، رحمت ہے تیرے رب کی، لتنذر قوما، فریضہ نبویہ ہے تاکہ ڈرائے آپ ایسی قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی قریبی نذیر من قبل کا آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، ولولا ان تصیبہم۔ تو یہاں پر ذرا خیال کرو، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ روافض اور رضا خانی اور للڑ یہ حاضر ناظر کے مسئلہ میں سارے متفق ہیں، تعبیر اپنی اپنی، لیکن اصل میں متفق ہے۔ للڑ حاضر ناظر کی تعبیر ارض الاعمال سے کرتی، کس سے؟ ارض اعمال۔ اور جو بریلوی اور رضا خانی ہیں ان کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ان کے نزدیک امام بھی اور بریلویوں کے نزدیک ہر پیر بھی، تو حاضر ناظر۔ اب یہاں یہ آیات نسختی ہے، ہم اس کے جواب میں 3 عنوانات پہ دلائل قائم کرتے ہیں، چونکہ مسئلہ حاضر ناظر کا یہ نہیں چل رہا، صرف آیات کا عنوان بتا رہا۔ ایک یہ کہ آپ کی نبوت اور ولادت سے پہلے کا دور، اس پر ہم نصوص پیش کرتے ہیں کہ آپ ولادت سے پہلے کے دور میں حاضر ناظر نہیں تھے۔ دوسرا آپ کی دنیاوی زندگی، اس پہ ہم دلائل پیش کرتے ہیں کہ آپ حاضر ناظر نہیں تھے۔ تیسرا موت سے قیامت تک کا عنوان ہے کہ اس میں بھی آپ حاضر ناظر نہیں، نہ ولادت سے پہلے، نہ ولادت سے وفات تک، اور نہ وفات سے قیامت تک۔ یہ تینوں ادوار پہ دلائل موجود ہیں کہ آپ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں۔ جب امام الانبیاء ہر جگہ حاضر ناظر نہیں تو پیر فقیر کیسے ہو سکتی؟ پیر فقیر بزرگ کیسے؟ تو یہ جو ہمارا عنوان ہے، تو یہاں مسلسل چند آیات پہ غور کرو۔ ایک ہے ما کنت بجانب الغربی، اور کوہ طور کی مغربی جانب، آپ وہاں موجود نہیں تھے جب حضرت موسیٰ کو تورات ملی، تو ما کنت نفی فعل پہ داخل ہے۔ آگے پھر بریلوی کبھی کہتے ہیں جسمن، کبھی کہتے ہیں روحن، آپ جسم بشری سے حاضر ناظر، کبھی کہتے ہیں آپ کی روح حاضر ناظر، کبھی کہتے ہیں آپ کا نور حاضر ناظر، کبھی کہتے ہیں آپ کا علم حاضر ناظر۔ تو یہ تو جہاں نفی فعل پہ ہے، اور مطلب یہ ہے ما کنتا، آپ نہیں تھے وہاں، نہ روحن، نہ جسمن، نہ نورن، نہ نبوتن، نہ ارضن، ارض اعمال کا گزریہ تھا، نہ آپ موجود تھے وہاں جب موسیٰ پہ وحی بھیجی تورات۔ آگے وما کنتا، یا احمد رضا نے ترجمے میں بہت بھول گیا بیچارہ، یا ترجمہ لگی احمد رضا، اور نہیں تھے آپ ما کنت من الشاہدین، اور نہیں تھے آپ وہاں حاضر، خود نفی کر لی، حاضر آپ وہاں نہیں تھے، ما کنت من الشاہدین، تو آپ نہیں تھے مشاہدہ کرنے والوں سے۔ تو یہ آپ کے علمی طور پہ حاضر ناظر ہونے کی بھی نفی ہے، جسدی طور پہ بھی، روحی طور پہ بھی، اور کسی طریقے پہ بھی آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ ولیکن انشانا، کتنے مقام ہو گئے؟ 2۔ تیسرا ما کنت ساویا فی آل مدین،
یہ جو مدین میں شعیب کا علاقہ تھا یا دعوت، وہاں آپ موجود نہیں تھے، تو پھر وہ واقعات آپ کیسے سنا رہے ہیں؟ ایک اور چوتھا مقام ہے ما کنت جانب الطور اذ نادینا، آپ کوہ طور کی جانب موجود نہیں تھے، نہ روحن نہ جسدن نہ نورن نہ نبوتن، آپ وہاں موجود نہیں تھے جبکہ ندا کی ہم نے بوقت اعطائے نبوت، ولیکن تو اب یہ چار مقامات وہ ہیں کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہونے کی نفی ہے، روحن بھی، جسدن بھی، علمن بھی، نبوتن بھی، نورن بھی۔ سمجھ گئے میری بات؟ چار آیات آ گئی، نفی آ گئی، مطلقاً نفی ہے، نفی فعل پہ داخل ہے۔ اب یہ بریلویوں کے لیے موت ہے تو پیغمبر کی صداقت کی دلیل ہے۔ مطلب یہ ایک بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جب آپ وہاں موجود نہیں تھے اور یہ صحیح واقعات کا کوئی اور معلوم کرنے کا ذریعہ بھی نہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ پہ وحی آ رہی ہے۔ تو یہ کون سا مضمون ہے؟ صداقت رسول۔ بولو صداقت رسول۔ اور جہاں صداقت رسول کا مضمون آئے تو اہل بدعت کا مذہب باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مکذب رسول ہیں۔ ما کنت بجانب طور ہو گیا رحمت من رب کا، یہ ساری خبریں ہم آپ کو وحی کے ذریعے دے رہے ہیں تاکہ آپ آگاہ کریں ایسی قوم کو جو قریبی زمانے میں ان کے پاس نذیر نہیں آیا، پہلے گزرے ہیں قریب نہیں آیا۔ ہاں بھائی آگے فرمایا کہ ولولا ان تصیبہم مصیبت، تخویف دنیاوی ہے، اور ولولا اور کیوں نہیں جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت دنیا اور آخرت میں، اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ بما قدمت، مراد شرک اور معاصی ہے جو آگے کرتے ہیں ہاتھ ان کے، پس کہتے ہیں متفرے بر منفی ہے، کہتے کیا ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار کیوں نہیں بھیجا تو نے ہمیں، تو نے ہماری طرف رسول، پس ہم اس کی اتباع کرتے تیری آیات کی اور ہوتے ہم ایمان والوں سے۔ فلما یعنی پہلے جب بھی نے کوئی مصیبت پڑتی دنیا یا آخرت میں تو یہی تمنا کرتے ہیں کہ کوئی رسول آتا تو ہم بھی اس کی اتباع کرتے، پس جب آپ پہنچا ان کے پاس حق، مذہب حق ہماری طرف سے، قالو کہا انہوں نے کیوں نہیں دیا گیا مثلا اس طرح کے معجزات کہ دیے گئے موسیٰ، اولم یکفروا، جواب کیا موسیٰ کو جو معجزات ملے تھے اس کا ان کافروں نے انکار نہیں کیا تھا؟ بما اوتی موسیٰ من قبل، مطلب کہ فرمائشی معجزات پر ایمان کا بہانہ ہے، اصل مقصد ہے ایمان لانا ہی نہیں ہے۔ قالو کہا انہوں نے یہ دو جادو ہیں ملتے جلتے، وقالو اور کہا انہوں نے بے شک ہم بکل کافرون، ہم ہر ایک کے منکر ہیں، دونوں کے منکر ہیں۔ قل فاتو بکتاب، فرما دیجئے لاؤ کتاب اللہ کی طرف سے، ہوگا اہدا جو زیادہ ہدایت والی ہو یا ہدایت والی ہو، ان دونوں کی نسبت قرآن اور تورات سے میں اس کی اتباع کر لیتا ہوں اگر ہو تم سچے۔ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا، اگر فاتو بے کتاب والا جواب نہ دے سکیں، فَعْلَمْ پس جان لے، انما یتبعون، سوائے اس کے نہیں کہ یہ اتباع کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اور کون بڑا گمراہ ہے اس آدمی سے کہ تابع داری کرے اپنے خواہش کی، بغیر ہدن، بغیر ہدایت اللہ کی جانب سے۔ یہ آیت میں ہر بدعت کا رد ہے، ہر بدعت کا رد ہے، بغیر ہدم من اللہ، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا،
البتہ تحقیق یہ ترغیب القرآن کا مضمون ہے، البتہ تحقیق پے در پے مسلسل کیا ہم نے واسطے ان کے القول اپنا کلام لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کرتے ہوں، الذین وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب اس قرآن سے پہلے، ہم وہ اس قرآن کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، وَإِذَا اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ان کے قالوا کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ساتھ اس کے انہ الحق من ربنا، یہ بعض اہل کتاب مولویوں کی حالت محمودہ کا ذکر ہے، کہتے ہیں انہ الحق بے شک یہ قرآن حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، انا کنا بے شک تھے ہم اس کے نزول سے پہلے فرمانبردار، یہی لوگ ہیں دیے جائیں گے اجر مرتین ڈبل، 2 مرتبہ ڈبل اجر ملے گا، بما صبروا بوجہ اس کے کہ انہوں نے صبر کیا، علی دینہم علی ازل مشرکین اپنے دین پر اور مشرکین کی طرف سے تکالیف پر، تو اصل ضابطہ ہے الاجر بقدر المشقہ، بولو الاجر بقدر المشقہ، اجر ملتا ہے قدر مشقت۔ ایک آدمی بیٹھا ہے صبح روزہ رکھا سو گیا، عصر کے ٹائم کھڑا ہو گیا، ڈکار مارا افطاری کی، اور ایک آدمی صبح روزہ رکھا کھیتوں میں کام کر رہا ہے، گرمی ہے سارا دن کام کر کے آیا، تو مشقت کس کی زیادہ ہوگی؟ ہاں یہ بہت بڑا قانون آ رہا ہے مرتین میں، بہت بڑا ضابطہ، اس پہ سینکڑوں مسائل مستخرج ہیں۔ کیا ہے؟ احادیث حلوں گی، بہت ساری احادیث حلوں گی، اور وہ کیسے کہ الاجر بقدر المشقہ، اجر بقدر مشقت ہوتا ہے۔ اسی لیے سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے اور ایک آدمی گرم پانی سے وضو کر رہا ہے، تو ثواب کس کو زیادہ ملے گا؟ بالمکار ہے۔ اسی طرح نماز ہے بستر چھوڑ کے پڑھنا اور گرمیوں میں پڑھنا، گرمیوں بستر ہوتے ہی نہیں، نیند سے اٹھ کے پڑھنا یا جاگتے ہوئے پڑھنا، دونوں کا فرق ہے۔ تو الاجر بقدر المشقہ، تو جہاں پر بھی بعض احادیث میں بعض احادیث میں ایک پوری تعداد ہے، متعین نہیں ہے ثلاثہ، پوری تعداد ہے جن کے لیے اجرین ہیں، 2 اجر ہیں، ڈبل اجر۔ لیکن آپ وہاں غور کریں گے تو یا تو عملی 2 ہوں گے یا کیا ہوگا الاجر بقدر المشقہ کا ضابطہ ہوگا۔ اگر یہی بات ہو تو حدیثیں بہت حل ہوں گی۔ وہ جو 3 پڑھتے ہیں نا کہ ثلاثۃ، 3 کے لیے ڈبل اجر ہے، رجل آمن بنبیہ، اور وہ لونڈی والا معاملہ اور فلاں، کسی کے ذہن میں ہے کوئی حدیث آگے چلے؟ ہاں تو وہ صرف نہیں، اس پر بہت ساری احادیث ہیں۔ اسی طرح وہ جو 7 آدمیوں کو سایہ عرش کے نیچے جگہ ملے گی، اس میں بھی غور کرو تو یہی ضابطہ ہے الاجر بقدر المشقہ والا، یہی ضابطہ ہے کہ ان کا جو کام بتایا گیا جوانی میں عبادت کرنا، جو شہوات کا زمانہ ہے، اسی طرح منصب والی عورت کی طرف سے گناہ کی دعوت کو ٹھکرا دینا، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ کوئی کجری شجری والا یہ تو ہے بھی ذی منصب اور حسین و جمیل، وہ کہتے ہیں اور یہ کہ انی اخاف اللہ۔ اسی طرح اللہ ھذا، یہ سارے تو بہرحال یؤتون اجرہم مرتین،
اس پر اشکال مشہور ہے کہ پھر تو یہ جو اہل کتاب ایمان لائیں گے ان کا ڈبل اجر ملے گا، تو عبداللہ ابن سلام کی شان ابو بکر سے زیادہ ہونی چاہیے۔ شکر ہے کسی کے ذہن میں بات نہیں ہے۔ ہاں، تو جواب یہ ہے کہ اجر ایک کیف ہے، ایک کمیت ہے۔ ڈبل اجر تو ہے لیکن کیفیت اجر ابو بکر کی شان کا مقابلہ نہیں۔ جیسے کیف کا فرق ہے نا بھائی، اود پہاڑ جتنا سونا مد جاؤ، تو کمیت تو زیادہ اود پہاڑ کی ہے، لیکن کیف میں صحابہ کا اجر زیادہ ہے۔ تو ابو بکر کے عمل کیف میں بڑا ہوا ہے، کمیت میں اگر کوئی دوسرا بڑھ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی پاک پہ 5 نمازیں ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے فرض ہوئی، اور 10 سال 11 سال آپ نے 5 نمازیں پڑھی۔ آپ میں ایسے بزرگ بھی ہوں گے جس نے 90 سال 5 نمازیں پڑھی ہوں، تو کمیت تو آپ کے عمل کی زیادہ ہے، لیکن ساری دنیا کی نمازیں جمع ہوں تو پیغمبر کے ایک سجدے کی بھی کیفیت اجر کا مقابلہ نہیں۔ آپ نے ایک حج کیا ہے، اور ہمارے ہاں ادھر حاجی موجود ہے 80 حج کیے ہیں، تو تعداد تو ان کی حجوں کی زیادہ ہے، لیکن کیفیت اجر آپ کی سب سے زیادہ ہے۔ تو کمیت اور ہے، کیفیت اور ہے۔ بہرحال اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، ہاں یہ اجر ملتا ہے بما صبروا، صبروا علی دینہم، ڈٹ کے رہنے سے، بھاگ جانے سے کوئی چیز نہیں ملتی۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور دور کرتے رہے بیان توحید کے ساتھ شرک کو۔ کیا کہا میں نے؟ یہاں مفسرین متفق ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یدفعون بشہادت اللہ الہ الا اللہ الشرکا یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، اور دور کرتے رہے، دفع کرتے رہے مسئلہ الہ بیان کرنے کے ساتھ شرک کو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور کچھ اس سے کہ ہم نے انہیں رزق دیا، يُنْفِقُونَ، مطلب یہ توحید کو خالص وہی بیان کرے گا جس میں حب جاہ نہ ہو، اور مال وہ خرچ کرے گا جس کے دل میں حب مال نہ ہو۔